لو جی دھاندلی کا کھرا مل گیا ہے اور ایسے ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ توبہ ہی توبہ۔ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس سے قبل کس اعلیٰ ترین شخصیت سے ٹیلی فون پر بات ہوئی؟ لیاقت علی چٹھا کب کس سے ملے اور کیا کیا باتیں ہوتی رہیں؟ کمشنر راولپنڈی 8 روز تک کیوں خاموش رہے؟ اتنا بڑا راز لے کر وہ کیوں چپ بیٹھے رہے؟ اصل اب آئیے ہمارے ہاتھ میں اندر کی کہانی جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے انکشافات کے بعد 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات اور اس کے نتائج اچھے خاصے متنازع ہو چکے ہیں، اور کئی ایک کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی ہے کہ اب بنے گا تو بنے گا کیا۔ ظاہر ہے اس طرح کے الزامات اور ایک اعلیٰ عہدیدار، اعلیٰ حکومتی شخصیت اور ایک ڈویژن کے مالک، یعنی کہ کمشنر راولپنڈی یا کسی بھی جو ڈویژن کا ہوتا ہے کمشنر، وہ اس کا مالک ہوتا ہے وہاں پر، اور سارے جتنے بھی امور ہوتے ہیں سرکاری وہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور اس کے رپورٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ان انکشافات کے بعد یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے اور بہت بڑا ایک سکینڈل بن گیا ہے کہ ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، ان انتخابات کے نتائج کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، کون اس انتخابات کو مانے گا، کون اس کو نہیں مانے گا۔ یہ انتخابات یا یہ اس انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی پارلیمنٹ کتنی دیر چلے گی، اصل سوال یہ بھی ہیں، لیکن اس سے جڑی ساری کہانی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب پی ایس ایل کے انتظامات کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے گئے تھے، اور میڈیا کو جو دعوت نامہ دیا گیا تھا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک ٹیلی فون کال آئی۔ وہ ٹیلی فون کال کس کی تھی وہ ہم آپ کو بتائیں گے آخر میں، پہلے تھوڑی سی اس سے جڑی چیزیں بتا لیں تاکہ پوری کہانی اور پورا منظرنامہ آپ کے سامنے آ جائے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب جیسے ہی اپنی سیٹ پر بیٹھے تو ان کو ایک ٹیلی فون کال آئی۔ وہ وہاں سے اٹھے، باہر گئے، بات سنی، اور تقریباً 15 منٹ وہ کمرے سے باہر رہے۔ واپس آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی پی ایس ایل انتظامات پر اور ان ساری چیزوں پر۔ تو لیاقت علی چٹھا صاحب نے پی ایس ایل کو رکھا پیچھے، نواں کٹا کھول دیتا کہ 8 فروری کو کیسے دھاندلی ہوئی اور کیسے ہارے وہ کو جتوایا گیا اور کس طریقے سے جیتے ہوں کو ہروایا گیا، اور اب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ساری کہانی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب وہ اعلیٰ شخصیت تو اپنی جگہ، لیاقت علی چٹھا صاحب کی کس کس سے ملاقات ہوئی، یہ کھرا بھی مل گیا ہے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب کی جو ٹیلی فون پر باتیں ہوئی وہ تو الگ ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے مبینہ طور پر نو منتخب رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی صاحب سے ہوئی ہے۔ مبینہ طور پر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ خود کمشنر راولپنڈی نے اس پر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ ان کا جو جیتنا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ہارے ہوئے تھے، ان کو ہم نے جتوایا ہے۔ یہ 13 نشستیں اس میں آتی ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں دیکھا جائے تو بینیفیشری کون ہوا، کون ملتا رہا ان کے ساتھ، تو وہ تو حنیف عباسی صاحب ملے ہیں، اور خود ایڈمٹ کیا حنیف عباسی صاحب نے کہ میری ان کے فون پہ بھی بات ہوئی ہے۔ وہ کال الگ ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ فون پہ بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے مبارکباد دی ہے اور میری میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور میں نے کہا کہ میں نہیں بیٹھتا میٹنگ میں، انہوں نے کہا نہیں عباس صاحب تسی بیٹھو نا، تسی تے ساڈے اپنے بھائی ہو یار ہو، بیٹھو نا، تسی تہاڈا کی ہے، بیٹھو۔ تو مسلم لیگ نون کس کھرے کو مٹانا چاہ رہی ہے، کس پروف یا نشان پر دھول ڈالنا چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ کہیں اور کا کہیں اور چلا جائے۔ اور حیرت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ہمارے دوست ہیں وہ بات کرتے کرتے کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں۔ بات کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی ہو رہی ہے، ان الزامات میں صداقت ہے یا نہیں ہے۔ نون لیگ کے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں نہیں اینو تو چھڈو نا،
پہلے ادھی تحقیقات کراؤ بھائی، وہ الزامات کی بھی تحقیقات ہو کرا لو. اگر وہ الزامات سچے ثابت ہو گئے تو لیاقت علی چٹھا صاحب سچے، اگر وہ الزامات جھوٹے ثابت ہو گئے تو لیاقت علی چٹھا صاحب جھوٹے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن نون لیگ کہہ رہی نہیں، مجھے نہیں کرنا، اونج کرو جی میں 80 چاہنے ہاں، اے گیم ساڈی مرضی دی ہوئے گی. نہیں، اب یہ گیم آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوئی ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ اتنے چننے مننے تو نہیں ہیں کہ اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ. ویسے تو انہوں پتہ ہے تو سیانے بن رہے ہو، مستانے بن رہے ہو. بہرحال نون لیگ اب کہہ رہی ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کی تحقیقات کی جائے، اس کے بینک اکاؤنٹ کھنگالے جائیں. اب یاد آیا ہے وہ تو شہباز شریف صاحب کے ڈپٹی سیکرٹری بھی رہے ہیں جب وہ چیف منسٹر تھے. شہباز صاحب وہ تو حمزہ شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بڑے اچھے خاصے دوست ہیں، اور مسلم لیگ نون کے کئی لوگوں کے دوست ہیں. تو پھر یہ ساری دوستیاں یاریاں تو آپ کی طرف آتی ہیں. لیکن نون لیگ کے سارے معاملے کو کسی اور جانب لے کے جاتی ہے. بات لیاقت علی چٹھا کی ہوتی ہے اور چلے عمران خان کی طرف جاتے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف چلے جاتے ہیں. بھائی یہ چٹھا صاحب کے الزامات کا جواب دیں. عمران خان صاحب تو چھوڑیں نا، وہ تو اڈیالہ جیل میں ہے نا. وہ تو آپ کی خواہشات کے مطابق ان کو پابند سلاسل رکھا گیا. آپ کی خواہشات کے مطابق جو بھی کچھ ہوا، جس نے بھی کیا، وہ تو اس انتخابی عمل سے بھی آؤٹ تھے. وہ تو اس کوٹ لکھپت جیل کے قیدی ہیں. اور ایک قیدی کی کیا زندگی ہوتی ہے، آپ لوگ خود یعنی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما جیل کاٹ کے آ چکے ہوئے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیل بڑا اچھا اور بڑا زبردست پرفضا مقام ہے تو عمران خان صاحب وہیں پہ ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جیل بڑی تکلیف والی جگہ ہے، جیل ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان بے بس ہوتا ہے، اور جیسے ہی شام ڈھلتی ہے، جب لاک اپ کے دروازے بند ہوتے ہیں تو انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے، تو پھر اگر آپ ایسے تھے تو عمران خان بھی ویسے ہی ہے. تو جیسے ہی آپ نے جیل کاٹی ہے ویسے عمران خان کاٹ رہے ہیں. تو اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ چیزوں کو بالکل اس کا گھٹالا بنانا چاہتے ہیں تاکہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اس میں انڈا کتنا ہے، دال کتنی ہے، پیاز کتنے ہیں، ٹماٹر کتنے ہیں. نہیں، یہ چیزوں کا نتارہ کرنا پڑے گا. یہ بہت ہو گیا ہے. اور جس طریقے سے کمشنر راولپنڈی نے یہ سارے الزامات اور یہ ساری چیزیں اٹھائی ہیں، اس کے لیے اس کا حل ضروری ہے. اگر ہم نے اس کا حل نہ نکالا تو یہ پارلیمنٹ بھی نہیں چلے گی، اور ہمیں تو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ شاید یہ پارلیمنٹ وجود میں بھی نہ آ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے اسی طرح پاکستان کی سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکلیں، احتجاج ہوئے، روڈ بلاک ہوئے، ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی، تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ ہم تو پہلے ہی ڈیفالٹ کے قریب گھوم رہے ہیں. ہم تو پہلے ہی مسائل کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ کوئی کائنات کے خالق کا خصوصی رحم و کرم ہے اس قوم پر اور اس ملک پر کہ پھر بھی ہم چل رہے ہیں. ادروائز دنیا کے کوئی اور ملک یا کوئی اور قوم ہوتی وہ اب تک کولیپس کر چکی ہوتی. لیکن ہم الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کی آزادی کے لیے. تو یقیناً ہمیں ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. کس طریقے سے لوگوں کو ہروایا گیا، ریحانہ ڈار صاحبہ کو کیسے ہروایا گیا، اون چودھری کو کیسے جتوایا گیا، ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں کیسے دلوائی گئی، یہ سوال تو آنا ہے نا سامنے، اور آنا بھی چاہیے. اگر نہیں آئے گا تو پھر معاملات سیدھے نہیں ہونے والے. پھر ظاہر ہے ڈنڈے کے زور پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ زبردستی حکومت بنوا لیں، آپ کسی کو وزیر اعظم بنا دیں، چل بھائی تو بھی وزارت لے رہا ہے، چل بھائی تو بھی آ جا، چل بھائی تو بھی آ جا. اماں جی کی خرائط ہے، بانٹو جتنی بانٹ سکتے ہو. لیکن سدھار نہیں آنے والا، مسائل حل نہیں ہونے والے. بہرحال ایک تو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. لیاقت علی چٹھا صاحب کے کچھ پرائیویٹ لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان ملاقاتوں میں زیادہ تر چیزیں تو کچھ اور ڈسکس ہوتی رہی ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے کھیل کھول کے معاملات اور کچھ دیگر معاملات اس میں ڈسکس ہوتے رہے ہیں. لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب 8 روز تک خاموش کیوں رہے. ظاہر ہے یہ ایک انسان پر کیفیت ہوتی ہے. ہر
عمل کے بعد رد عمل ہوتا ہے. انسان کوئی بھی ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. جب وہ غلطی کر لیتا ہے تو اسے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے. ظاہر ہے لیاقت علی چٹھا صاحب آپ بھی اپنے ضمیر کی آواز سنتے رہے ہوں گے، لیکن جب اندر سے اتنا شور اٹھا کہ کیا تمہارے بچوں کا مستقبل اس ملک میں نہیں ہے، اگر اس طرح کی پارلیمنٹ یا اس طرح کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیج کر جاؤ گے تو کیا وہ تمہارے بچوں کا مستقبل خوبصورت بنائیں گے؟ تو ظاہر ہے لیاقت علی چٹھا صاحب یہی سوچ کر بولے ہیں. ہمارے ان کے قریبی رشتہ دار ہمارے عزیز دوست ہیں، بقول ان کے کہ وہ بڑے اعلیٰ پائے کے انسان ہیں. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذہنی توازن شاید، اب سخت جملہ آیا تھا روک لیتے ہیں، وہ بالکل مینٹلی طور پر ٹھیک ہیں، وہ ہیلتھ وائز ٹھیک ہے. تو ادروائز تو اگر خدا نہ کرے لیاقت علی چٹھا صاحب کی کوئی مینٹلی ایشوز ہیں، پھر لیاقت علی چٹھا صاحب سے زیادہ تو مجھے چیف سیکرٹری کا پہلے علاج کرانا پڑے گا کہ بھائی پہلے چیف سیکرٹری صاحب کا چیک اپ کروایا جائے، چیف سیکرٹری پنجاب کا، پھر اس کے علاوہ اور دیگر جو اعلیٰ افسران جو اعلیٰ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو مجھے ان کا میڈیکل چیک اپ کرانا پڑے گا کہ بھائی آپ نے ایسے بندے کو لگایا کیوں، جس کا خدا نہ کرے جو مینٹلی طور پر پریپیئرڈ شخص نہیں ہے، جو فزیکلی فٹ شخص نہیں ہے، تو اس کا تو قصور نہیں ہے، اصل تو لگانے والوں کا ہے. تو پھر پہلے تو چیک اپ لگانے والوں کو کرنا بنتا ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. دیکھیں اصل مدے پہ آئیں. کھرا پکڑا گیا ہے اور یہ کھرا بالکل سیدھا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کروائی گئی اور من پسند لوگوں کو جتوایا گیا. یہ اس لیے جتوایا گیا کیونکہ پولنگ ڈے مینج نہیں ہوا تھا. یہ اس لیے جتوایا گیا کیونکہ لوگ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ہم نے مار مور کے ادموا کر کے ان کے سامنے ڈال دیا پی ٹی آئی کو. اب کچھ تو ان کی اپنی ورت بھی ہوگی تو یہ جیت جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بس ٹھیک ہے. انٹرنیشنل آبزرور بھی آنے دو، دیکھو بھائی جاؤ پولنگ اسٹیشن پہ جاؤ. اور میں بتاؤں آپ کو 5واں یہ الیکشن تھا میرا. 2003 میں پہلا الیکشن کور کیا، پھر 2003 سے 8 تک گورنمنٹ چلی، 8 سے 13 کیا، 13 سے 18 اور 18 سے یہ اب کیا ہے. یقین جانیے ہر پولنگ ڈے پر ہمیں پریشانی ہوتی تھی. کبھی اندر جانے دیتے تھے، کبھی نہیں جانے دیتے تھے، کبھی اندر جانے دیتے تھے، کبھی نہیں جانے دیتے تھے. بھائی فون نہ لے جاؤ، بھائی کیمرہ نہ لے جاؤ، بھائی ایک بندہ جاؤ. یہ پہلا موقع تھا. میں حیران تھا، میرے جو صحافی دوست جو میری بات سن رہے ہوں گے مجھ سے اتفاق کریں گے، میں حیران تھا کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں پولنگ اسٹیشن میں جانے میں پرابلم نہیں ہوئی. اور اتنا سموتھ ماحول اور اتنا خوبصورت انوائرمنٹ میں نے کسی الیکشن میں نہیں دیکھا. کم سے کم 2003 سے 2024 تک، 2018 تک، 24 کا تو اللہ کا شکر ہے بہت خوبصورت ماحول تھا. یعنی کہ ہمیں روکا جاتا تھا، ہمیں ادھر نہیں کھڑے ہونا، ادھر نہیں کھڑے ہونا. ضمنی الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا. یہ پہلا الیکشن تھا جس میں ہمیں کہیں نہیں روکا گیا. بالکل سموتھ، زبردست اور ایسا مہذب معاشرہ لگ رہا تھا کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار شکر الحمدللہ ہماری آنکھوں نے بھی اتنے خوبصورت مناظر دیکھ لیے کہ ہمارے ہاں لوگ آ رہے ہیں، پرچی لے رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، چپ کر کے گھر جا رہے ہیں. یہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ کس نے آنا ہے، بس ٹھیک ہے، کام ڈال دیتا گیا، انہوں نے مار مار کے حالت کر دیتی گئی. لیکن جب شام کو ڈبے کھلے تو اتنے ووٹ نکلے کہ سب کی ہوائیاں اڑ گئیں. پھر یہ کام ظاہر ہے ایسے تھوڑی چٹکی بجاتے تھوڑی ہوتا ہے، مینج کرتے کرتے رات کو 2 بج گئے. اس کے بعد لیاقت علی چٹھا صاحب کا کام شروع ہوتا ہے. جو چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کام تھا کہ جب لوگ رو رہے تھے کہ سر، یعنی کہ یہ چٹھا صاحب نے کہا نا کہ آروز پریزائڈنگ افسر رو رہے تھے کہ سر یہ دیکھیں نا یہ بندہ 70,000 سے جیتا ہوا ہے، اب ہم کیا ظلم ڈھا رہے ہیں. لوگ سارا دن لائنوں میں لگ کے، مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین بزرگ ضعیف لائنوں میں لگ کے ووٹ دے کے گئے ہیں، اور انہوں نے جس کو ووٹ دیا ہے 70,000 کی لیڈ سے جتوا رہے ہیں، ہم اس کو 50,000 کی لیڈ سے ہرا رہے ہیں. سر یہ ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے، ہم کیا خدا کو جواب دیں گے. یہ لیاقت علی چٹھا سے باتیں کی گئی ہیں. یہ انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو، عزیزوں کو بتایا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ اصل ہوتا کیا رہا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ بہت زیادہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھے کہ میں نے کیا کر دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ
گناہ کرتے ہوئے انسان کو محسوس نہیں ہوتا، وہ اپنے گناہ پر خود اختیار رکھتا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ مینٹلی طور پر آؤٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بضد ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے. جب وہ کر لیتا ہے نا تو پھر اس کا ضمیر اسے اندر سے ملامت کرتا ہے. تو کمشنر راولپنڈی نے کوئی اور معاملہ نہیں ہے. وہ فون کال جو آئی تھی، وہ فون کال بھی بڑی اہم شخصیت کی تھی جس کے بارے میں انہوں نے نام لیے ہیں. وہ 2 نام انہوں نے خود لیے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت کی کال آئی تھی. اب یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کمیٹی بنائی ہے، بھائی آپ پہلے سٹیپ ڈاؤن کریں حضور. آپ کے نیچے الزام بھی آپ پہ، واہ، چور بھی خود، مدعی بھی خود، وکیل بھی خود، جج بھی خود، سب کچھ خود. آپ پہ الزام ہے، آپ نہیں، آپ کے نیچے والا کمیشن نہیں. یہ نثار درانی صاحب کو ہم بہت پرانے جانتے ہیں، سندھ میں ہم بھی رہ کے آئے ہوئے ہیں، 15-16 سال وہاں پہ صحافت کی ہے، دھکے کھائے ہیں سڑکوں پر، ہم بھی جانتے ہیں ان صاحب کو. آپ نہیں، یہ پنجاب کے جو آپ ممبر کمیشن کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں نا ان ساری چیزوں میں، یہ بتائیں گے کہ ہم لوگوں نے، انہوں نے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس آف پاکستان پر الزام لگایا ہے. سیدھا انہوں نے کیا ہے، کوئی انہوں نے ڈنڈی ماری نہیں ہے. اور اگر ہم ان کی باتوں کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ پولنگ ڈے پاکستان کی مسلح افواج، سیکیورٹی فورسز، پولیس، رینجرز، جس کی ذمہ داری تھی، انہوں نے بہترین انتظامات کیے تھے اور بہتر انداز، کہیں پر ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تو پھر پولنگ تو اچھی ہوئی تھی، جو ہوا ہے فارم 47 اور فارم 45 میں ہوا ہے. تو یہ جو ڈنڈی ماری گئی ہے، یہ اس اہم ترین شخصیت کی کال تھی، ان 2 میں سے ایک شخصیت کی کال تھی. اب یہ دونوں شخصیت اگر اس ساری تحقیقات میں رہیں گی تو یہ تحقیقات نہیں ہوگی. یہ اس سے بڑا دھاندلا ہوگا جو فارم 47 میں کیا گیا ہے، کہ یعنی کہ جس پر الزام ہے، الزام الہ، جس پر الزام ہے وہی اپنے الزام کی تحقیقات کر رہا ہے. کون اتنا کو فرشتہ زمین پر اتر آیا ہے کہ جو دھاندلی کرنے کے بعد کہے گا جی ہم نے تحقیقات کی ہیں اور اس میں ثابت ہوا ہے کہ میں چیف الیکشن کمشنر یا پھر میں چیف جسٹس آف پاکستان، میں نے کہا تھا لیاقت علی چٹھا صاحب کو کہ ذرا تیرا بندے نے انہوں نے جتوا دینا. یہ کوئی مانے گا؟ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں یا خود کو اس سارے معاملے سے الگ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب، اس میں کیا مذائقہ ہے کہ آپ آج خود نوٹس لیں، آپ اس بینچ میں نہ ہوں. وہ بینچ، اس بینچ میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کون کون ہونا چاہیے، یہ بھی ہم آپ کے کر دیتے ہیں. جسٹس جناب سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب، جسٹس جناب محترمہ عائشہ ملک صاحبہ، اور ایک آدھ اور جو جس جج کو آپ رکھنا شامل کرنا چاہیں، مندوخیل صاحب کو کر لیں، یہ لوگ رکھیں، جسٹس منیب اختر صاحب کو کر لیں. یہ لوگ رکھیں، یہ تحقیقات کریں کہ کیا لیاقت علی چٹھا صاحب کے الزامات میں صداقت ہے یا نہیں ہے. ادروائز یہ اس سے بڑا دھاندلا ہوگا اس قوم کے ساتھ کہ جن پر الزام ہے وہی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. تو کیسی تحقیقات ہوگی؟ یہ تو سچ قوم کے سامنے نہیں آئے گا. لیکن تاریخ کا یہ حسن ہے اور سچ کی اور سچائی کی یہ اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ کھل کے سامنے آتی ہے. ابھی تو شور مچا ہوا ہے نا کہ 8 دنوں بعد ہی سچائی تو 8 صدیاں بعد سامنے آتی ہے. 8 دن بعد سامنے آ گیا. اصل پرابلم یہ ہے، کوئی اور گل نہیں ہے، بچ گل اور کوئی نہیں. پتہ تو سارے نو ہے، اندروں تو ایک ہی ہے نا سر. اصل تو پرابلم یہ ہے کہ اتنی جلدی سچ کیسے سامنے آ گیا. یہ بخت عمران خان کے ہیں بھیا، کوئی مانے یا نہ مانے. یہ اس قیدی نمبر 804 کے بخت ہیں کہ 8ویں دن ہی سچ ابھر کر سامنے آ گیا اور پوری دنیا کے سامنے سچ اشکار ہو گیا کہ کیسے فارم 47 میں عدل بدل کی گئی، رد و بدل کیا گیا اور من پسند لوگوں کو جتوایا گیا. بعد میں ٹھپے لگوا کر ووٹ پورے کروائے گئے، جو لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ ابھی بھی ٹھپے لگ رہے ہیں. بہرحال یہ وہ ہم نے آپ کے سامنے راز رکھ دیے ہیں. اب اس پر پردہ تبھی اٹھے گا جب یہ دونوں شخصیات، چیف جسٹس آف پاکستان
اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، یہ دونوں اس تحقیقات سے الگ ہوں گے، صاف شفاف تحقیقات ہوں گی۔ یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ یہ ننگے پاؤں چلنے والوں، بھوکے پیٹ سونے والوں، ننگے بدن گھومنے والوں کا مسئلہ ہے، جو ہر حال میں بھی ٹیکس دے کر ان دونوں صاحبان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ روٹی بھی ٹائم پہ دیتے ہیں، بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، گیس، پیٹرول، کپڑے کپڑے، ٹائیاں وائیاں، کوٹ ووٹ سب کچھ دینے۔ ایک غریب دیتا ہے، یہ غریب ٹیکس دیتا ہے تو آپ لیتے ہیں حضور۔ تو آپ الگ ہوں گے تب صاف شفاف تحقیقات ہوں گی، ادروائز کوئی اور اٹھے گا اور پھر سچ سامنے آئے گا۔ سچ دبنے والا نہیں ہے، یہ سچ کو اللہ رب العزت نے کوئی خصوصیت اور صلاحیت ہی ایسی دی ہے کہ یہ ہمیشہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ اور بھی حقائق کھلیں گے، اور بھی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔